کل ہم نے سورۃ یوسف کے 3 رکوع پڑھے تھے، یعنی 29 نمبر آیات تک اس کا ترجمہ اور مختصر ترجمہ کے ساتھ مفہوم التشریح مفسرین کی راہ کی روشنی میں پڑھی تھی۔ تو کل آپ کو کہا گیا تھا کہ جو ایک سوال ہے اس پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ وہ سوال یہ تھا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یعنی وہ جو عورت اس نے تو پکا عزم اور ارادہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، تو وہ بھی ارادہ کر لیتا، یعنی یوسف علیہ السلام، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو مولانا میر حسن اصلاحی اپنی تفسیر کے اندر یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ برہان ربی سے مراد وہ اسے دلیل یزدانی کے نام سے، وہ برہان یزدانی کے نام سے ذکر کرتے ہیں کہ ہر انسان کے دل کے اندر، ضمیر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ چیز رکھی ہوتی ہے، جسے آپ جیسے ایک فرشتہ ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اسے نیکیوں پر ابھارتا ہے، اور ایک شیطان ہوتا ہے اسے غلط اور برے کاموں پر ابھارتا ہے۔ کہتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے، وہ جو اس نور یزدانی کی قدر کرتا ہے نا، جو اللہ نے اسے دیا ہوا ہے، یعنی قدر سے کیا مراد، اس کی دیکھ بھال حفاظت کرتا ہے، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ پھر توفیق دیتا ہے، ہر مشکل مرحلے اور امتحان سے اسے وہ پاس کرا دیتا ہے۔ سمجھ آ گیا جو میں نے بیان کیا ہے؟ لولا عرب رحان رب، الحمدللہ سمجھ آئیے آپ کو۔ اور دوسری جو عام مفسرین نے بیان کی، جو کل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ کہ اِنَّهُ أَحْسَنَ رَبِّي مَثْوَایَ، کہ میرا مالک جس نے مجھے اتنی عزت قدر کے ساتھ احترام کے ساتھ رکھا ہوا ہے، میری پرورش کر رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ خیانت کیوں کروں؟ اور میں نے اس کے 2 مطلب کا بیان بتایا تھا۔ ایک اس کا بیان کہ میرا رب، یعنی میرے رب نے جو مجھے اتنی عزت کرم بخشا ہے، تو میں اس کی نافرمانی کیوں کروں؟ یہ تو ظلم ہے، تو ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ تو آیت کے سیاق و سباق سے ترجمے سے واضح معلوم ہوتا ہے۔ اور چوتھی یہ بیان کی تھی کہ جو کہا نا حکم اور علم، پڑھا تھا نا آپ نے، آتینا حکما و علما، یعنی وہ علم، وہ حکمت، وہ دانائی کی باتیں جو سکھائی تھی۔ تو اس میں جو میں نے تفسیر کے شروع میں کیا ہے، پہلا بتایا آپ کو کہ نور یزدانی، ٹھیک ہے، یہ جو انسان کے ہر دل کے اندر ہے، جو صاحب حدیث کی مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے، نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر وہ پھیل جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر پھیل جاتا ہے، اور کرنے کے بعد شرمندہ اور توبہ کر لے تو وہ پھیلتا نہیں، مٹ جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اور کوئی سوال پچھلے سبق میں آپ کوئی کوشش کیا کرے کوئی لفظ ہو، اور جو آن لائن سنتا وہ ویسے بھی وہ بھی سوال کر سکتا ہے، کسی آپ کو لفظ کے متعلق، تفسیر کے متعلق، ترجمے کے متعلق جو ہم نے پڑھا ہے وہ آپ سوال تیار کر کے بھیج سکتے ہیں۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں 30 نمبر آیات کے ساتھ۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ، اور عورتوں نے کہا۔ پیچھے بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف سچا ہے، تو اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے پھر زلیخا سچی ہے۔ تو جب دیکھا قمیض کہاں سے پھٹی ہوئی تھی؟ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو پھر جو عزیز مصر تھا اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹا کہ تیری ہی غلطی ہے، یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دو۔
پھر آگے کہتے ہیں واقعہ قرآن مجید قصہ کا آغاز اس طرح کرتا ہے وقال نسوۃ، عورتوں نے کہا. اس الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر ملک کے اندر عام پھیل گئی تھی. عورتوں نے کہا فی المدینتی، شہر میں، امرۃ العزیز، عزیز کی بیوی کے بارے میں، عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں. عزیز کا مطلب ہے غلبے والا، طاقتور. ایک الگ بھی صفت ہے عزیز، غلبہ. یعنی یہاں عزیز سے مراد ہے وہ طاقتور تھا. وہ کہتے تھے جتنے بھی شاہی ایمان گارڈ اس کا وہ نگران اعلیٰ تھا، افسر تھا. تو عزیز مصر کی بیوی نے کے بارے میں شہر کی کچھ عورتوں نے کہا تراودھا عن نفسہ، تراود، اس نے بہکایا، اس عورت نے اپنے نفس کے ساتھ بہکایا النفس، ایک غلام کو. فتح کا لفظی مطلب ہے نوجوان، اور غلام کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی اس عورت نے اپنے نفس کو اس غلام کے ساتھ بہلانا چاہا. النفس ہی اس یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. قد شغفہا حبا، اس کے دل میں اس کی محبت چھا گئی، غلب آ گئی. انا لنراہا فی ضلال مبین، یقیناً ہم اس کو دیکھ رہے ہیں واضح غلطی میں. واضح ضلال کا لفظ ہوتا ہے گمراہ، جو راہ سٹا ہو، یعنی واضح غلطی میں. یعنی واضح غلطی سے ان کے مراد یہ تھی کہ یہ اتنے بڑے افسر وزیر کی، بادشاہ کی بیوی ہے اور یہ اس کا غلام ہے، اور اس کو پسلانا چاہا، پھر اس کو قائل بھی نہیں کر سکے. تو یہ کیسے یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے کہ اس کے پاس گھر میں رہتا ہے، وہ پھر بھی اسے بہلا نہ سکی، پسلا نہ سکی. تو یہ تو اس کا کوئی کمال نہیں. یہ کہتے ہیں غلطی میں. اس کا دونوں مطلب ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں. فلما سمعت، جب اس عورت نے سنا، اس عورت سے مراد عزیز مصر کی بیوی نے سنا، بمکرہن، ان کے مکر، ان کی چالیں، ان کی باتیں. ارسلت الیہن، اس نے بھیجا ان سب کی طرف پیغام، اس نے بھیجا ان سب کی طرف پیغام. وَآتَدَتْ، جو لفظ کے ترجمے شکار وہ سوال کیا کر کھل کر. وَآتَدَتْ لَهُنَّ، اور اس نے تیار کیا ان کے لیے متکئن، دعوت نامہ. ان کے لیے کیا تیار کیا؟ دوسرا ان کے لیے ایک مجلس کا اہتمام کیا. متکئن کا وزن ٹیک لگا کر بیٹھنا شان و شوکت کے ساتھ، یعنی اس نے ایک مجلس کا تیار کی، ان کے لیے اہتمام کیا. وآتت، اور وہ آ گئی. کیسے آئیں؟ اس نے ان کے پاس پیغام بھیجا تھا. کل واحد، ہر ایک منہن، ان میں سے. وہ سمجھے کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، یہ کون سی بات ہے. یعنی وہ سب آئیں شان و شوکت کے ساتھ پارٹی میں. جیسے آج بھی کوئی شادی کا فنکشن ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، کوئی عورت کو سر نہیں چھوڑتی تیار ہونے میں. وہ اسی طرح سب کی سب مجلس کے اندر آئیں تو آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں. وآتت کل واحد منہن سکینا، اور ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری دے دے گی، ایک ایک چاقو، ایک ایک چھری پکڑا دی گئی. وقالت اخرج علیہن، جب وہ کھا رہے تھے، جب چھریاں ان کو پکڑائی گئی تو اس نے کہا، زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے، اخرج علیہن، ادھر آؤ، ان کے سامنے ذرا آؤ. فلما رأینہ، جب انہوں نے اس کو دیکھا، اکبرناہ، انہوں نے اس کو بہت بڑا جانا. یہ جمع مذکر کے مؤنث کے صیغے ہیں. اکبرناہ، جو نون ہوتا ہے نا، یہ جمع مؤنث کی علامت ہوتی ہے. یعنی جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اس نے ان کو بڑا خیال کیا. بڑے سے مراد یہ ہے کہ اتنا پاک دامن، اتنا با کردار، اتنا با سیرت اور اتنا خوبصورت یہ غلام
یہ تو کو بڑی شخصیت ہے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. انہوں نے اپنے ہاتھوں کو، یعنی اس کے اندر اتنا شغف ہو گئی، اتنا ان کی طرف مگن ہو گئی، ان کی توجہ اس کی اتنی ہو گئی، تو انہیں کوئی احساس ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھوں میں چھریاں ہیں، چاقو ہیں، ہم سب وہ پھل کاٹ رہے ہیں. تو انہوں نے پھل کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، محاورہ بھی وہ زخمی کر لیے. پھر آج میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا یونس صلاحی کی، وہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ہاتھ یہ کاٹے تھے نا، یہ دھمکی کے طور پر کاٹے تھے. اگر تو نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اپنے آپ کو خودکشی کر لیں گے. انہوں نے دھمکی میز میں، مگر جو اکثریت مفسرین کیا انہوں نے یہی بیان کیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور اس کے اندر چھریاں تھی، پھل تھا، وہ کاٹ رہی تھی، اس کی طرف اتنے متوجہ ہوئے. تو ساتھ کہتے ہیں وَقُلْنَا حَاشَا، سب نے کہا، وَقُلْنَا، سب نے کہا. سب سے بڑا کن نے، کون ہے؟ عورتوں نے. نون جمع مؤنث کی علامت ہے. نون کس کی علامت ہے؟ یہ بار بار آ رہا ہے. حاشا للہ، حاشا میں نے اللہ کی پناہ، حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ بشر ہے ہی نہیں. رام تو دور کی بات، یہ بشر ہے ہی نہیں. کیوں کہا؟ دوسرے کے. اور میں کتاب میں پڑھا تھا سیرت سرور عالم کے آغاز میں مولانا مودودی صاحب بیان کرتے ہیں کہ لوگ دو وجہ سے گمراہ ہوئے. کتنی وجہ سے؟ ایک تو وہ ہے جنہوں نے سرے سے ہی نبی کا انکار کیا، ماننا ہی نہیں، کافر لوگ جو ہیں. کہتے ہیں دوسرا ان لوگوں نے نقصان پہنچایا جو ماننے والے ہیں، جو وہ غلوب میں اتنا آگے چلے گئے، اتنا آگے چلے گئے، انہیں دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. یہ انہیں نقصان زیادہ بچایا ہے. اب ان عورتوں کا دیکھو، یہ عورتیں ماننا ہے انہوں نے، تو کہتے ہیں یہ بشر ہے ہی نہیں، یہ بشر، یعنی جو نبی رسول تھے ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے خوبصورت عمل کی وجہ سے وہ ہر دور کے لوگوں نے کہا یہ بشر ہے ہی نہیں، یہ تو فرشتہ ہے. آج بھی کوئی بہت اچھا نیک کام کرنے والا ہو نا، کوئی غلطی گناہ نہ کرے، بہت اچھا ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ فرشتہ ہے. یہ کیا ہے؟ فرشتہ ہے. کہا یہ انسان ہے ہی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، ان کیا مانا؟ نہیں ہے یہ مگر کوئی بڑا فرشتہ ہے، بزرگی والا فرشتہ ہے، عزت والا فرشتہ ہے. یہ تو بڑا فرشتہ صفت انسان ہے. قالت، اس عورت نے کہا، فَلَذَلِكُنَّ، ان عورتوں کو نا مخاطب کر کے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، الذی لمتننی، وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر. ملامت سے کیا مراد ہے؟ باتیں کر رہے تھے. یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم گھروں میں مجھے باتیں کر رہی تھی، ملامت کر رہی تھی کہ یہ دیکھو، یہ کون سی بات ہے کہ تم سب مل کر اسے قائل نہیں کر سکی، تم سب مل کر اسے بھٹکا نہیں سکی. تو یہی جس کے بعد مجھے ملامت کرتے تھے. بتاؤ یہ غلام ہے، یہ کتنی خوبیوں کا مالک ہے، یہ کتنا باکردار ہے، یہ کتنا باسیرت ہے. میں نے بڑی کوشش کی پر میں اس کو باہر نہیں کر سکی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، میں نے پھسلانا چاہا، میں نے بہکانا چاہا اسے، ان نفسی ہی، اس کی نفس سے، فَاسْتَعْصَمَ، پس وہ بچا رہا، وہ بچ گیا. یعنی میں نے تو بڑی کوشش کی، محنت کی، مگر وہ بچ گیا. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر نہ اس نے کیا، وہاں ذکر گیا بس یہ لم یفعل جیسے ملعون کا، اگر نہ اس نے کیا یعنی یوسف نے، ما اامرہ، جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، جو اسے میں کہہ رہی ہوں، لا یسجنن، ضرور جیل میں ڈالا جائے گا. لا یسجنن پتہ کون سا سیگا ہے؟
سیگے تو آپ کو میرے خیال سے آتے ہی نہیں. نون تکیس کی لے کے سیگے پڑھے آپ نے؟ یعنی ضرور ازمایا جائے گا اس کو، جیل میں ڈالا جائے گا اس کو. وَلَيَكُونَنَّ اور ہو جائے گا مِنَ الصَّاغِرِينَ ذلیلوں میں سے. یہاں ذلیل سے مراد یعنی اسے پھر قید ہی کاٹنی پڑے گی، قیدی بن کے زندگی گزارنی پڑے گی. صاغرین سے مراد یہ ہے. یعنی اس نے عورتوں میں برملا توپرا کہا جو میں اس کو حکم دے رہی ہوں اگر اس نے میرا حکم نہ مانا میں اسے جیل میں قید کرا دوں گی اور پھر قیدی بن کر اسے زندگی گزارنی پڑے گی. جب اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے یہ سنا نا، کالا اس نے کہا رب السجن، اے میرے رب. ربی کا کیا ترجمہ ہے؟ جب بھی با کے نیچے زیر ہے اس کا معنی ربی اصل میں ہوتا ہے، یعنی اے میرے. السجن جیل، احب زیادہ پیاری ہے، الیہ مجھے، مما اس چیز سے، یدعوننی یدعونا جمع مؤنث کا صیغہ، وہ بلا رہی ہے مجھے، الیہ جس کی طرف، یعنی وہ مجھے جس کی طرف بلا رہی ہے نا، مجھے جیل میں وہ کرنے کے بجائے مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي اگر تو نے نہ پھیرا مجھ سے، قیدہن ان کے مکر کو، ان کی چالوں کو، اگر تو نے نہ بچایا مجھے ان کی چالوں سے، اصبو میں جھک جاؤں گی، میں جھک جاؤں گا، الیہن ان کی طرف میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف. یعنی اتنا اپنا کردار، اخلاق، سیرت پیش کر کے پھر اللہ سے کیا کیا؟ سوال کیا، اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار یہ تو ایک کا ایسا کر چکے میں جس طرح یہ امتحان اور آزمائش میں مجھے ڈال رہی ہیں، اللہ تیری مدد بغیر اب میں بچے، مجھے جیل میں جانا محبوب ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا غلط. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ پھر میں ہو جاؤں گا جہلوں میں سے. جہل سے مراد نا انصافی کرنے والوں میں سے. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ قبول کر لی اس کے رب نے اس کی دعا، قبول کر لی لہو اس کی دعا، رب اس کے رب نے. الفاظ پر غور کیا کریں. فَصَرَفَ عَنْهُ اس نے بچا لیا اس کو، قیدہن ان کے مکر سے، ان کے فریب سے، ان کی چالوں سے. انہ هو السمیع العلیم یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی جو بندہ اللہ کے لیے اتنی قربانی دے، اتنی، تو اللہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی لڑکا ہو لڑکی ہو اور وہ گناہ کرنے پر قادر ہوں اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ وہ رک جائیں، باز آ جائیں، تو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اور یہ بھی فرمایا کہ جس کے آنکھوں سے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے قطرے نکل پڑے، اس پر اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں. دوسری میں بات یہ بیان کر، جو اللہ کے لیے اتنی قربانیاں دو، اللہ کا اتنا فرما بردار ہو، پھر وہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا اسی کو فوری ضرور قبول کرتا ہے. ثم بدا لہم پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے، واضح ہو گیا ان کے لیے، من بعد اس کے بعد کہ ما رأوا الآیات جو اس نے دیکھی نشانیاں، جو اس نے دیکھی، لَيَسْجُنُنَّهُ نشانیوں سے بعد جو حالات اس نے دیکھے نا، محسوس ہو گیا، لَيَسْجُنُنَّهُ ضرور اس کو وہ قید کریں گے، حتیٰ حین ایک وقت تک. اب ان کو قید کر لیا گیا، جیل کے اندر ڈال دیا گیا. بادشاہ نے یہ سوچا، مفسرین بیان کرتے ہیں چلو اس میں جیل میں ڈالتا ہوں، کر رہے ہیں وہ باتیں کرنا بھی لوگ بھول جائیں گے، چھوڑ دیں گے، اور جو میری بیوی ہے زلیخا وہ بھی کیا ہو جائے گی، جب جیل میں ڈالیں گے وہ بھی بھول جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، تو پھر بعد میں اسے ہم آزاد کر دیں گے. اس نے اس نیت کے ساتھ اسے جیل میں ڈال دیا.
ودخل معه السجن، جب وہ داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ 2 قیدی بھی داخل ہوئے، 2 فتیان، وہ بھی کیوں نوجوان تھے۔ تو سیروں کے اندر لکھا ہے وہ دونوں بادشاہ کے نا خاص بندے تھے، ایک برچی تھا، ایک نائی تھا۔ برچی نائی یہ ہوتا ہے کہ پانی شراب نشور کر دیتا تھا، مشروبات، یعنی اس کے طعام کے دونوں ذمہ دار تھے، سارا چیک کرنا کہ یہ مضر نہیں، صحت والا کھانا ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ، جب وہ داخل ہوا اس کے ساتھ 2 نوجوان بھی داخل ہوئے۔ قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی، یقیناً میں دیکھ رہا ہوں خواب میں دیکھ رہا ہوں، آصر خمرا، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، یقیناً میں دیکھ رہا ہوں، احمل فوق رأسی خبزا، احمل، میں نے اٹھایا ہوا ہے اپنے سر کے اوپر، خبزاً، روٹیاں، اپنے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، تاکل الطیر منہ، پرندے اسے کھا رہے ہیں، پرندے اسے نوچ رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں بتا اس کی حقیقت، ہمیں بتا اس خواب کی تعبیر، انا نراک، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، من المحسنین، آپ نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ قال، اس نے کہا یوسف علیہ السلام نے، لا یأتیکما طعام، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا، ترزقان ہی، جو دیا جاتا ہے جیل میں کھانا، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں تم دونوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ کہا نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جس کو تم کھاتے ہو، مگر میں تم کو بتا دوں گا اس خواب کی حقیقت، تعبیر، وہ کھانا آنے سے پہلے پہلے۔ ذالکما، ان دونوں کے، مما علمنی ربی، بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے یہ وقفہ ایسے رکھا تاکہ وہ سمجھے مجھے ویسے نہیں بتا دیا، بڑا غور و فکر کر کے، سوچ سمجھ کر، اللہ سے دعا کر کے پھر بتایا، تاکہ ان کے دل کے اندر بھی ذرا، جب کسی کو فلاں کو چیز دے دو اسے قدر نہیں ہوتی، اگر تھوڑا سا تو پھر وہ قدر بھی کرتا ہے۔ تو کہتے جو وقفہ تھا نا، ان کا ارادہ تھا کہ میں اب ان کو اللہ کا پیغام سنا دوں، جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو نبی رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ ایسا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ سمجھ آگے بات کی؟ ذالکم مما علمنی ربی، یعنی جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے نا وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ اور دوسرا اس سے میں یہ پتہ چلتا ہے نبیوں میں جو کمال، جو خوبی ہوتی ہے، اس کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ کس کی طرف کرتے ہیں؟ یعنی جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے میں تم دونوں کو بتا دوں گا۔ انی ترکت ملت قوم، یقیناً میں نے چھوڑا ہے ملت قوم، اپنی قوم کے لوگوں کو، ملت سے مراد لوگ، قوم کے لوگوں کو میں نے چھوڑ کر آیا ہوں، لا یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہم بالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم کافرون، وہ کافر تھے، یعنی اس کا انکار کرنے والے تھے، اللہ کا اور آخرت کا۔ واتبعت ملت آبائی، میں پیروی کر رہا ہوں، میں زندگی گزار رہا ہوں، ملت آبا ابراہیم، ملت سے یہاں ہمارا مذہب ہے، اپنے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر، دین پر، دین اور مذہب ہے۔ ما کان لنا، ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہمارے مذہب اور دین میں نہیں ہے، جو اللہ اس کے قیامت پر ایمان رکھتا ہے، لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی،
یعنی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں جو اللہ کی خوبیاں کمالات ہیں اس میں سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے علینا، ہم پر، یعنی عقیدہ توحید پر ہونا، اس پر قائم رہنا، اس پر استقامت اختیار کرنا، یہ اللہ کا بہت بڑا کیا ہے؟ فضل ہے۔ وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی جو بھی جن کا بھی عقیدہ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا، کیا مطلب؟ کہ وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، کوئی ذات میں، کوئی صفات میں، کوئی اختیارات میں۔ تو یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے قیدیو، اے میرے جیل کے دوستو، ارباب، کیا کئی رب، کیا متفرقون، الگ الگ، خیر بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ واحد قہار بہتر ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہے، آپ ہیں، آپ کے 10 مالک ہیں، کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ ایک مالک کو پسند کریں گے، 10 مالکوں کا نوکر بننا پسند کریں گے؟ ایک کا کیوں کریں گے؟ تو 10 تو مصیبت ڈال دیتے ہیں، اس گھر میں ہے، وہ ایک کہتا ہے دودھ لاؤ، دوسرا کہتا ہے دہی لاؤ، ایک کہتا ہے یہ لے کے آؤ، چوتھا کہتا ہے یہ لے کے آؤ، تو کہتا ہے میرے لیے تو عذاب ہے، میں کام بھی کرتا ہوں، میرے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اسی طرح آپ خود بتاؤ کہ اگر ایک رب ہو، وہ بھی قوت والا، غلبے والا، اختیارات کا مالک، کمزوریوں سے پاک، رحم دل، ہر چیز کی خبر رکھنے والا، تو ایک وہ جو کئی متفرق، جو ان خوبیوں کے مالک بھی نہیں، بتاؤ آپ کون سا پسند کریں گے؟ شرک بھی یہ کہ وہ ایک رب کو چھوڑ کر تم اپنے پاس سے کئیوں کو مشکل کشا، حاجر روا، کئیوں کو اختیارات کا مالک کرنے والا بنا دیتے ہو، تو تم اس وقت پورا بھی نہیں اتر سکتے۔ سمجھ آگئی اس بات کی کہ ایک رب کا قہار بہتر ہے یا کئی رب الگ الگ زیادہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا کسی کی بھی، یعنی جو بھی اللہ کے سوا کسی کو مانتا ہے نا، مشکل کشا، حاجر روا، یہ رزق دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ بیماریاں دور کرتا ہے، یہ بارش برساتا ہے، اور یہ پریشانی اور غم دور کرتا ہے، اور یہ بچائے گا، یہ کرے گا، وہ جو بھی ان کے خیالات اور تصورات ہیں، جو بھی انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ کیا فرما رہتے ہیں؟ الا اسماء، صرف نام ہی ہے، صرف کیا ہے؟ نام ہی ہے، سمیتموہا، تم نے ان کے یہ نام رکھ لیے ہیں، سمیتموہا انتم، 2 دفعہ ہے، تم نے ان کے یہ نام رکھ لیے ہیں، وآباؤکم، اور تمہارے باؤ اجداد نے، بڑوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اس بات کی سمجھ آئی ہے؟ یعنی اللہ کے سوا جو بھی کسی کو اختیارات کا مالک سمجھتا ہے، کسی بھی طرح اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں صرف نام ہی ہے، نام، اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ وہ تم نے رکھے ہیں یا تم سے پہلے جو بڑے انہوں نے رکھے ہیں، تو اللہ نے اس کی کوئی دلیل کسی کتاب میں نہیں اتاری، نہ کسی رسول نے بتائی ہے، اور نہ کوئی قیامت تک پیش کر سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اِذِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کے، حکم سے یہاں بات سارے کے سارے اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ امر اللہ تعبدو، اس نے حکم دیا اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی، ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، یعنی یہ ٹھوس دین ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے نا، وہ صحیح ٹھوس دین پر ہے، سیدھے دین پر ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اکثر لوگ پھر بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس
وہ صرف نام ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی ذرا بر بھی میرے سوا کوئی اختیارات کا مالک نہیں ہے، تو اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اللہ فرماتا لیکن پھر بھی اکثر لوگ نہیں جانتے، پھر بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ بات اس لیے بیان کی جا رہی ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یا صاحب یہ سج، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے دوستو، اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک، فیسقی ربہ، وہ پلائے گا اپنے مالک کو، بادشاہ کو، خمرہ شراب، وَأَمَّا الْآخَرُ، لیکن جو دوسرا ہوگا، فَيُصْلَبُ، اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، پرندے کھائیں گے اس کے سر کو، قُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ کر دیا گیا ہے کام کا، یعنی جو یہ تبیر دی وہ میں نے بتا دی ہے۔ الذی فیہ تستفتیان، وہ جب اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ہاں جی اس سے کیا سمجھ آئی آپ کو؟ قضی الامر، ہاں جی صحیح ہے، یعنی جو نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، یہ ان کو سارا خواب کا معاملہ، اس کی تعبیر کی حقیقت بتا کے دی ہے، فیصلہ کر دیا کام کا۔ وہ جو جس کے بارے میں ان دونوں نے کیا فیصلہ بتایا کہ ایک کو پھانسی پر چڑھ دے گا، ایک پھر بادشاہ کی اسی طرح خدمت کرے گا۔ وقال للذی، اب بہام ہوا ہے ترجمے میں، کیوں ہر کوئی قرآن سیکھتا سے کرتا ہے، اس پر آپ نے غور کرنا ہے، پڑھنا ہے، پھر الجھن ہو تو سوال کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ وقال الذی، کہا اس شخص کے بارے میں، کہا اس شخص کو، ظنا، جس کے بارے میں گمان تھا، یقین تھا، انا سے پہلے جب ظن آئے نا، اس کا معنی یقین کا ہوتا ہے، جس کے بارے میں یقین تھا کہ وہ نجات پا دے گا، نجات ان دونوں میں سے، اذکرنی، تو ذکر کرنا میرا، عند ربی کا، اپنے بادشاہ کے ہاں۔ فانساہ الشیطان، شیطان نے اس کو بلا دیا، جب وہ آزاد ہو گیا نا، پھر لگ گیا بادشاہ کے بعد، تو بادشاہ شیطان اس کو ذکر ربی، اپنے مالک کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے ذکر کرنے کا یاد کر۔ فلبث فی السجن، بس وہ ٹھہرے رہے جیل میں، بضع سنین، بضع کا کیا معنی ہوتا ہے کہ 3 سے لے کر 9 سال تک، اور ٹھہرے رہے جیل میں 9 سال تک، اس میں کوئی مدت ہو سکتی کہیں پیشی، وہ 9 سال کے بعد نا، اس عرصے کے بعد بادشاہ کو خواب آئی، وہ آگے ذکر آتا ہے، کیا خواب آئی؟ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا سبع، یقیناً میں دیکھ رہا ہوں، 7 بقرات، 7 گائیں، سمان، موٹی، صحت مند، یأکلہن، کھا رہی ہیں ان کو، جو منس کر دیا، کھا رہی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی پتلی، کہتا ہے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں 7 موٹی تازی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کیا کر رہی ہیں؟ کھا رہی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ، اور 7 سبز سٹے ہیں، خضر، سبز سٹے دیکھے آپ نے جو گندم کے ہوتے ہیں، گندم کے اوپر لگے جس کے اندر گندم کے دانے ہوتے ہیں، نہیں دیکھے آپ نے؟ آپ نے دیکھے؟ کسی نے آپ نے دیکھے؟ کہاں دیکھے تھے؟ تو عبداللہ میں آپ کو دکھاتے ہیں، آپ نے دیکھی نہیں؟ سٹا ہوتا ہے، اس کے اندر دانے ہوتے ہیں، کہتے ہیں 7 سٹے، خضر، سبز، اخر یابسات، اور دوسرے خشک ہیں، دوسرے، سمجھ آگے نہیں بات کی؟ جیسے 7 دبلے پتلے موٹی کو کھا رہے ہیں، ایسے ہی سبز سٹے ہیں نا، اس کو خشک سٹے کیا کر رہے ہیں؟
یا ایھا الملأ، اے سردارو، یا ایھا الملأ، اے عزیزو مشیرو سردارو، افتونی مجھے بتاؤ، فی رؤیا میری خواب کی حقیقت، ان کنتم اگر ہو تم للرؤیا خواب کی تعبرون تعبیر بتانے والے، اگر تم خواب کی تعبیر بتانے والے ہو تو میری خواب کی، جب اسے خواب آئی نا، پوچھا نہ اس سے جتنے بھی ملک کے اندر تھے نا خواب کی تعبیر بتانے والے، ان سب کو اکٹھا کر لیا، انہوں نے کہا کہ مجھے خواب کی تعبیر چاہیے، میں اس سے بہت پریشان ہوں۔ تو انہیں بڑا سوچا پڑا، کیا کہتے ہیں، قالوا اضغاث، کہتے ہیں یہ تو پراگندہ احلام خیالات ہیں۔ یہ پراگندہ کیا ہے؟ پراگندہ سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ منتشر خیالات ہیں، منتشر سوچ ہے، بکھری ہوئی سوچ ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ تو آپ جب آپ کو لفظ کی سمجھ نہیں، سوال کیوں نہیں کرتے؟ قالوا نے کہا اضغاث احلام، یہ بکھرے ہوئے خیالات ہیں، وما نحن بتعبیر الاحلام، ایسی خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے بیال میں، یعنی بکھرے ہوئے خیالات کی تعبیر ہم کیا بتائیں؟ کوئی خواب ہو تو بتائیں، یہ کیا ہے؟ منتشر خیالات۔ سمجھ آگئی بات کی؟ یہ ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں تو کیسے ڈٹ کر جواب دیتے ہیں۔ وقال الذی نجا، یعنی وہ بندہ جس سے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، کن دونوں میں سے؟ وہ جیل کے دو قیدی تھے، ان میں سے ایک، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، تھوڑی دیر بعد اسے یاد آ گیا، تھوڑی دیر بعد اسے، انا انبئکم، میں بتاتا ہوں تمہیں، بتعویل، اس خواب کی تعبیر حقیقت، فارسلون، پس مجھے بھیجو، پس مجھے کہاں بھیجو؟ جیل کے اندر۔ میں ایک ملتا ہوں واقعہ وہ بھی بتاتا ہوں۔ یوسف ایھا الصدیق، جب وہ آگے کہا یوسف اے سچے، افتنا، بتا ہمیں، فی سبع بقرات سمان، 7 موٹی تازی گائیں، یاکلہن سبع عجاف، کھا رہی ہیں ان کو 7 دبلی پتلی، وسبع سنبلات، اور 7 سٹے خضر سبز، اخر یابسات، اور دوسرے 7 خشک، لعلی، تاکہ میں ارجو للناس، میں جاؤں لوگوں کی طرف، میں ان کو بتاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان دے۔ یعنی بتایا اس سے، انہوں نے خواب پوچھی ہے، اکٹھا کیا، انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ اگر آپ اس کی حقیقت بتائیں، وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ میں جلدی جا کر ان کو بتاؤں۔ یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ تو نے ذکر کیا بادشاہ کے پاس، تانا نہیں دیا اسے خواب۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہا تم کاشتکاری کرو گے 7 سال مسلسل، دأبا جی تسلسل کے ساتھ تم 7 سال کیا کرو گے؟ کاشتکاری، یعنی فصل کاٹو گے۔ فما حصدتم، نہ تم نے اس کو کاٹنا، نہ تم اس کو، فذروا، اس کو چھوڑ دینا، اچھا جو تم کاٹو، فما حصدتم، جو تم، فذر، اس کو چھوڑ دو، فی سنبل، اس کے سٹے کے اندر ہی، یعنی اس کے سٹے کے اندر دانے رہنے دینا، اس میں سے دانے نہ نکالنا، الا قلیلا من، مگر تھوڑے ہی، مما، اسے بھی تم کھانا، یہ نہیں کہ اسے اجار دینا، اختیار کے ساتھ اسے استعمال کرنا، بچا کر کھانا بھی اور اس میں سے بچانا بھی۔ ثم یاتی من بعد ذالک، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 شداد، 7 سال سخت، سخت سے مراد قحط والے، شدید، یاکلنا، وہ کھا لینا۔ پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے تو سخت قحط والے، جو تم نے بچائے ہوں گے، سٹوں کے اندر رکھے ہوں گے، اس میں سے نکال کر کھا لینا۔ ما قدمت لہن، جو تم نے آگے ان کے رکھے ہیں، بچائے ہوئے ہوں گے، الا قلیل، مگر تھوڑے، مما تحسن، اس میں سے تم بچا کے رکھنا۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ تو آپ کو کہتا ہے وہ جو تم نے بچا کے رکھے ہوئے ہیں سنبھال کے، اس میں سے تم وہ بھی اختیار کے ساتھ استعمال کرنا۔ ثم یاتی،
پھر آئیں گے من بعد اس کے بعد عامن ایک سال، پھر آئے گا اس کے بعد فیہ یغاث الناس، اس میں یغاث الناس، فیہ یعصرون، یغاث الناس یعنی کہ بہت سخت ہوگا، اس میں لوگوں کو نچوڑا جائے گا، اس کو لوگوں میں سے ہو یعنی قحط کا شدید ہو جائے، تو اس وقت تم وہ استعمال کرنا کافی ہوتی ہے نا کوئی. چلو ایک دفعہ پڑھ لو، اگر کوئی سوال ہے تو وہ کر لینا 2 منٹ کے اندر. بند کر